سامنے والے اپنی گھر والی اجازت لے کے آئیں گے اشری کی تاخرا یعنی شب قدر میں اللہ نے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا کی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج دین کے نسبت سے، خصوصاً تکمیل قرآن کی نسبت سے ہم سب کو جوڑا ہے. آج ہم سب کا جڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. محترم سامعین، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میرے سامنے ہمارے اساتذہ اکرام ہو چکے، بڑے بڑے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے. میں سب سے پہلے حضرت مولانا عمران صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہوں جو ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. حضرت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے شہر وجے نگرم کے سارے لوگوں کو ثواب کمانے کا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا جو سبب بنے ہیں یہ سہارا ہمارے حضرت مولانا عمران صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کو جاتا ہے. ماشاءاللہ اندازہ لگائیے ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں 7 بچے تکمیل قرآن کا ہو جانا اس وجے نگرم کے اندر یہ معجزہ سمجھیں. اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ راجمنڈری سے لے کر ایلور سے لے کر جتنا سکا کلم تک کا علاقہ ہے، ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مظاہری دامت برکاتہ نائب صدر جمعیت العلماء ہمارے شہر جواڑے میں جو بھی اکابرین دور دراز سے آتے ہیں ان کے سامنے بار بار ایک بات کہتے رہتے تھے. اسی کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سارا علاقے کے اندر مسلمان تو بھائی یہاں تک کا حالت ہے کہ اردو کے اندر بھی بات نہیں کر پاتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا ہے. ایسے جگہوں کے اندر 7 بچوں کا حافظ قرآن کا بن جانا یہ حقیقت پہ قابل تعریف اور مبارکبادی کا مستحق ہے. میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو تا حیات قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح خصوصاً ان کے والدین کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں. یہ قابل رشک ان کے والدین ہیں، یہ قابل رشک کے والدین ہیں. قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل قرآن کی حفاظت تو اللہ خود لے لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم کو تو اللہ خود حفاظت کرے گا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. آج تاریخ گواہ ہے دنیا کے اندر جتنے کتابیں آئے ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ساروں کے اندر تھوڑا بہت تبدیلی ہو گئی ہے. وہ اس وجہ سے ہو گئی کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لیا تھا. لیکن قرآن کریم کا جب باری آئی اللہ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا قیامت تک کے لیے اس قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی. اس لیے نہیں ہو سکے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لیا ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندہ کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی یہ کھڑ کر کہہ دے کہ بھائی میں نے پوری کتاب کو یاد کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے آج معجزے کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ اتنے ہزار آیتوں کو چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں لیا ہوا. محترم سامعین، آج
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب وہ انسان ہے جس کے پاس مال ہو, جس کے پاس دولت ہو, جس کے پاس جائیداد ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. دنیا کے اندر سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے سبق کے لیے قبول کر لیا. آج قابل مبارک اور قابل رشک ہے وہ ماں باپ جو ان بچوں کو مدرسوں کے اندر داخلہ کرا کر آج ہم سے پران فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں دو باتیں ماں باپ کے لیے آج مجلس کے اندر جو حاضرین علاقے کے آئے ہوئے ہیں میں ان کے سامنے عرض کر کر اپنی بات کو پوری کروں گا, اس لیے کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب ان کا دیدار بھی جو کر رہے ہیں ہمارے نام اعمال میں ثواب بھی آ رہا ہے. اس لیے آج کے اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنے لیے فخر کرے کہ آج حضرت مولانا بکرانی صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے برکت سے اتنے بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. اللہ ہم سب کو علماء کرام کی محبت نصیب فرمائے. محترم سامعین, دنیا کے اندر ماں باپ چار طرح کے ہوتے ہیں, چار قسم کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. پہلے ماں باپ وہ ہے جو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں, نماز سے جوڑتے ہیں, قرآن سے جوڑتے ہیں, دین سے جوڑتے ہیں. یہ قابل رشک ماں باپ. اور دوسری قسم کے ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کو دین بھی سکھاتے ہیں اور دنیا بھی سکھاتے ہیں. اگر دین دنیا پر غالب ہے یعنی دین کے اندر رہتے ہوئے دنیا سیکھ رہے ہیں, دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, دنیا کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ بھی قابل رشک مبارکباد. اور تیسرے قسم کے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو مکتب کو کم از کم پڑھاتے ہیں, یعنی نہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں نہ کسی استاد کے پاس پڑھا رہے ہیں, بلکہ کیا کر رہے ہیں صبح شام اسکول کو بھیج رہے ہیں, لیکن شام میں بچوں کو صبح یا شام میں اپنے اوقات کے حساب سے مکتب کو بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ تینوں قسم کے ماں باپ یقین جانیے بڑے قابل مبارک ہیں آج کے دور. اس لیے کہ محترم سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے ہی فرما دیا ایک وقت آئے گا بندہ صبح مسلمان ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا, شام میں مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. تو آپ یقین جانیے آج جو اسکولوں کے نظم ہے, آج یہود اور نصارہ کا اور غیر مسلموں کا یہ ساری زور اس بات پر ہے کہ مسلمان تو ناموں کے اندر رہ جائے, عبد الرحمن رہے, عبد الرحیم رہے, عبد السلام رہے, عبد الرزاق رہے, لیکن عملی اعتبار سے یہ ایمان سے خالی. آج آپ دنیا کے تعلیم کے اندر دیکھیں گے جو دنیا کے تعلیموں کے اندر جو نصاب تعلیم کیا گیا ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کیا, اپنے بچوں کی دین کی فکر نہیں کیا, اگر ہم نے اپنے بچوں کے نمازوں کی فکر نہیں کیا, اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ نہیں جوڑا, آج ہم نے اپنے بچوں کو اماموں کے ساتھ نہیں جوڑا, یقین جانیے وہ حدیث 100% جو ہے آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تین طرح کے ماں باپ تو قابل مبارک کے جو مکمل طور پہ پہلے قسم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, یہ بڑے قابل مبارک. یہ دنیا میں بھی آخرت میں, دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. دوسرے قسم کے ماں باپ, دوسرے قسم کے ماں باپ بولے بھائی بولو ہاں ماشاءاللہ دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی پڑھا رہے ہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھا رہے ہیں. اور تیسرے قسم کے ماں باپ جو صرف بچوں کو صبح شام مکتب میں بھیج رہے ہیں. وہ سامعین چوتھے قسم جو ماں باپ ہے وہ بڑے بدقسمت ماں باپ ہے, وہ دنیا اور آخرت میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو جہنم میں بھیجنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. وہ کون ماں باپ ہے؟ وہ چوتھے قسم کے وہ ماں باپ ہے جو بچوں کو نہ مدرسوں کو بھیج رہے ہیں, وہ ماں باپ ہے جو بچوں کو نہ مکتب کو بھیج رہے ہیں, وہ ماں باپ ہے جو بچوں کو دین کی طرف ترغیب دے رہے ہیں. بلکہ چوتھے قسم کے ماں باپ وہ ہیں جو بدترین ہیں آج کے دور میں, وہ ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو نہ مکتب بھیج رہے ہیں, نہ مدرسہ بھیج رہے ہیں, نہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے انقطع عنہ عملہ, فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اس
کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, یقینی باتیں ختم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق 3 چیزیں ایسے ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں کر لے تو یقین جانیے وہ اگرچہ مر رہتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 اعمال کو ذکر فرمایا محترم سامعین, اس کے اندر جو 2 چیزیں ہیں وہ علم سے تعلق رکھنے والے ہیں. 2 چیزیں جو علم سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ ہے صدقۃ جاریہ, جو صدقہ جاریہ یعنی جو ایسا صدقہ کر رہے ہیں, یعنی ہم نے مدرسے میں نل لگوا دیا, ہم نے مسجد کے اندر پائپ دلوا دیا, ہم نے مسجد کے اندر جگہ دلوا دیا, ہم مسجد کے اندر اپنے کسی بھی طرح کے تعاون کر دیا, یہ صدقہ جاریہ میں ایسے آتا ہے. بہت سارے قسمیں ہیں. اور دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. محترم سامعین, آج ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا, آج جتنے یہاں کافرین بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت جانے کہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے انتظار کر رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں تیسرا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكُمْ صَالِحٌ نیک اولاد. محترم سامعین, آج کے دور میں یہ اپنے اوپر اپنے ماں باپ یہاں پر حاضر آئے ہوئے تمام مہمان اکرام اپنے دلوں کے اندر یہ عہد کر لیں آپ بچوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیں, آپ بچوں کو انجینئر ضرور بنائیں, آپ بچوں کو جج ضرور بنائیں, آپ بچے کو سافٹ ویئر انجینئر ضرور بنائیں, لیکن یقین جانیے دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, ورنہ یہی بچے آپ کے دنیا کے اندر بھی بربادی کا سبب بنیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے سامنے رسوا کا سبب. اسی لیے اللہ سے دعا ہے آج جو موقع مجھے حضرت مولانا غفران صاحب قاسمی دعوت برکاتہم نے جو عنایت فرمایا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں. اگرچہ میں ان تمام اکابرین کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہوں, بس چند باتیں تھے جو حکم ہوا آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جوڑنے کے برکت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. خصوصاً ان بچوں کو اللہ تاحیات قرآن کے ساتھ جڑے رکھنے کی اور ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی پوری فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے مختصر اور بڑی مفید باتیں